ڈاکٹر اسرار احمد ایک ایسا نام جو اچانک ٹیلی ویژن کی اسکرینوں سے غائب ہو گیا، لیکن آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس سوال کا جواب ہم کہیں اور سے نہیں بلکہ خود انہی کے الفاظ سے تلاش کریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ان کے مطابق اس پابندی کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی۔ تو بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے اس سوال سے جو ڈاکٹر اسرار خود اٹھاتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر ہر شخص آ سکتا ہے سوائے ڈاکٹر اسرار کے۔ آخر کیوں؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی پوری بات کی، ان کی پوری دلیل کی بنیاد ہے۔ اس سوال کا جواب ان کے مطابق خود ان کے پیغام میں ہی چھپا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی باتوں میں ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی خاصیت ہے جو اسے دوسروں سے بالکل الگ بنا دیتی ہے، اور ان کے خیال میں کچھ لوگوں کے لیے خطرناک بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور یہ ہے ان کی پوری دلیل کا مرکز، انقلابی ڈنک۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں دوسرے علماء اور مبلغین صرف ذاتی اصلاح، نماز، روزے کی بات کرتے ہیں، وہیں ان کا پیغام اس سے ایک قدم آگے جا کر سیدھا نظام حکومت کو چیلنج کرتا ہے۔ اور ان کے مطابق یہی وہ ڈنک ہے، یہی وہ فرق ہے جسے ٹی وی چینلز برداشت نہیں کر پاتے۔ اچھا، اس انقلابی ڈنک کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے وہ بتاتے ہیں کہ مذہبی گفتگو کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی ٹی وی پر کھلی اجازت ہے، اور دوسری وہ جس پر مکمل پابندی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سینسرشپ کی ساری گیم اسی تقسیم پر چلتی ہے۔ تو آخر وہ لکیر کھینچی کہاں جاتی ہے؟ ان کے مطابق ایک طرف وہ موضوعات ہیں جن پر بات کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ لوگ اسی میں لگے رہیں، اور دوسری طرف وہ باتیں ہیں جو سیدھا سٹیٹس کو یعنی موجودہ نظام کو چیلنج کرتی ہیں، اور پھر انہی باتوں کو، انہی آوازوں کو خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ اب جو اجازت والے موضوعات ہیں ان میں کیا کیا شامل ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ طہارت کے مسائل، وضو، نماز، حیض و نفاس، یہاں تک کہ طلاق کے مسائل، ان پر آپ گھنٹوں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مطابق ان باتوں سے قائم نظام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بالکل دوسری طرف وہ موضوعات ہیں جن پر بات کرنا منع ہے، یعنی حکومت کے مسائل، اسلامی نظام کی اصل روح کیا ہے، اور خاص طور پر ملوکیت یعنی بادشاہت کا انکار۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سرخ لکیر ہے جسے پار کرنے کی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو اس سرخ لکیر کو پار کرنے کی قیمت کیا ہے؟ یہاں وہ اپنی بات کو حال سے نکال کر تاریخ کے ایک بہت بڑے واقعے سے جوڑتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جب اصولوں پر کھڑا ہوا جاتا ہے تو خطرات کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ کیا کہا جاتا ہے، کل تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا تم گئے کہاں۔ ان کے مطابق یہ صرف ایک جملہ نہیں، بلکہ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے جہاں اختلاف کرنے والی آواز کو چپ چاپ خاموشی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اب اس خطرے کو سمجھانے کے لیے، اسے ایک تاریخی پس منظر دینے کے لیے وہ کربلا کے واقعے کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان کا نقطہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کلمہ پڑھنے والوں نے ہی شہید کیا تھا، ان کے مطابق آج بھی حق کی بات کرنے والوں کو سب سے بڑا خطرہ اپنوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر روایتی راستے بند ہیں اور خطرات بھی حقیقی ہیں، تو پھر یہ پیغام آگے کیسے بڑھ رہا ہے؟ یہیں سے ان کی دلیل ایک نیا موڑ لیتی ہے اور جدید دور کی ٹیکنالوجی کی طرف آ جاتی ہے۔ وہ اس بات کو مانتے ہیں، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں، روایتی میڈیا یعنی ٹیلی ویژن، اس کا دروازہ ان کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن پھر وہ ایک ایسا چیلنج سامنے رکھتے ہیں جو پرانے نظام کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کا دروازہ تو بند کر دو گے، مگر آڈیو اور ویڈیوز کو کیسے روکو گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج کی ٹیکنالوجی نے دے دیا ہے۔ اور بس یہی ان کی دلیل کا آخری نقطہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اب یہ پابندیاں بے معنی ہو چکی ہیں، ٹی وی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، اور ان کا پیغام ڈیجیٹل لہروں پر سوار ہو کر بغیر کسی رکاوٹ کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے۔ یہاں آ کے ڈاکٹر اسرار کی یہ پوری وضاحت ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے کہ جب معلومات اور پیغامات پر روایتی میڈیا کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور نئی آوازیں نئے راستوں سے ابھرتی ہیں، تو پھر طاقت کا توازن کیسے بدلتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید آج کی ڈیجیٹل دنیا میں ہم سب مل کر تلاش کر رہے ہیں۔